بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ، اگر اس پانی میں کوئی کا اندر مر جائے کوئی عالمی ڈاکو چوہا، سمجھ رہے، او عصور، یا کوئی چڑیا، عصور کے دیکھ چھوٹے چھوٹے پرندوں، او سودانی، تو سودانی کہتے کہ ممولا چھوٹا پرندہ ہے، چھوٹا پرندہ ہے، او سعود، سعود بجنگا، یہ بھی چھوٹا پرندہ ہے، یہ مختلف نام ہے، سبھی چھوٹے چھوٹے پرندے گھومتے رہے، چڑیا وغیرہ یہ. او سامو کہ ہیں ابرس، بڑی چپکلی، بڑی ایک چھوٹ جن کراچی کے عورتوں کے دشمن، مرچی خان ہماری عورت کی چیخ نکلتی ہے، سمجھے، کمرے میں عورت بھاگ جائے گا، ادھر سے چیختی چلاتی ہے. شوہر میں تو بڑی شیرنی ہوتی، چپکلی سے ڈرتی کہ توبہ توبہ. ہاں، عورت جب بھی منوانا ہو نا چپکلی پکڑو، مانو گے یا نہیں؟ ہاں ٹھیک، چپکلی پکڑو نا، اب عورت بولو، اب بات مانو گے یا نہیں، خاموش ہو جاؤ گے یا نہیں، پھر مجال ہے وہ. یاد رکھ، نہ جیل سے ڈرے گی، نہ جج سے ڈرے گی، نہ طلاق سے ڈرے گی، نہ مار پیٹ سے ڈرے گی، کسی چیز سے نہیں ڈرتی. جب اس کو خاموش ہو چپکلی پکڑو بس، اب خاموش ہو جاؤ گے یا نہیں، آنے دن بات ہے. پھر دیکھ یہ لکل فرعون موسیٰ، ہر ایک دشمن کیسے نہ شوہر سے ڈرتی ہے، نہ کسی اور سے ڈرتی ہے. مشہور قصے نے کہ ایک دعویٰ تھا، جج بہت کوشش کی لیکن عورت نہیں مان رہی تھی، اور تھی غلطی عورت کی، لیکن ایسے بس جج نے کہا کہ صبر کر، چپکلی پکڑ کے لاؤ. چپکلی لائے گے اس نے، جج اب مانو اس نے تو فوراً اقرار کر لے. یہ قسم سے نہیں ڈرتی، اللہ سے نہیں ڈرتی، قرآن سے نہیں ڈرتی، شوہر سے نہیں ڈرتی، اور چپکلی سے ڈرتی. یہ تو یہ چھوڑی وہ بڑی دیہاتی طلبا جانتے ہیں، بڑی بچی اتنے ہوتی چپکلی، بڑی بڑی. تو یہ جسامت میں سب کے ایک جیسے، چاہے چڑیا ہو، ممولا ہو، بجنگا ہو، یا یہ بڑی چپکلی ہو نا، اس جسامت میں برابر ہے. چوہا یام عام یاد رکھنا، یہ 4 ٹانگوں والا چوہا ہو یا دیہاتی چوہا 2 ٹانگوں والا، دیکھا کسی دیہاتی چوہا 2 ٹانگوں والا، مشکل بات ریگستانوں میں ہوتا ہے، یاد رکھنا. وہ آبادی میں نہیں ہوتے، رہے گی جنگلات میں رہے گی، 2 ٹانگیں اس کی، اور بڑی دم ایسے تیز بھاگتا ہے، تو بھاگ نہیں سکتے، بہت ہوشیار ہے. تو چوہا عام ہے، چاہے چکے ہیں یہ 4 ٹانگوں والا چوہا ہو یا 2 ٹانگوں والا. وہ ریگستانوں ہوتے، دیہاتی طلبا جانتے ہیں، پڑھو نہیں سمجھتے ان کو ایسے رہتے. تو بڑی چپکلی اور ان جیسے یا اور کوئی نا جسامت میں، یہ بلی کا بالکل چھوٹا بچہ بالکل روزے ہمین. ہاں ان سب کے کرنے کے بعد نکالا جائے گا اس کے 20 دلون، ایک اس روم کے جبکہ جانور کے صحیح سلامت یاد رکھنا، چوہا گر گیا صحیح سلامت نہیں گر گئے، پھولا پٹا نہ ہو. اب وہ پھول کے پڑ گئے تو سب حکم آ گیا، پھر سبھی بڑا چھوٹا ایک جیسا. یہ تفصیل اور تقسیم اس روم کے جانور کے صحیح سلامت اور مر گیا، اگر زندہ نکل پھر تو مسئلہ نہیں. 20 دلون یاد رکھنا. یہ جو چوہا بتا رہے یہ جنگلوں میں جو رہتے ہیں یاد رکھنا، ان کا بدن صاف ہوتا ہے. کراچی کے چوہے وہ گٹر سے نکلتے ہیں، یہ اگر پانی میں گر جائے، پانی نہ پک سارا پانی نکالا جائے گا. یہاں 20 ڈور کی بات نہیں ہے، ایک خیال کرنا. یہ وہ چوہا جس کا بدن کیا ہو، صاف ہو، جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے نا، ظاہری طور پر بدن صاف ہے بالکل. یہ شہر کے جو چوہے نا جس بلی بھی ڈرتی ہے، اتنے موٹے موٹے بڑے تازے تازے، یاد رکھ ایک گٹر سے نکلتے ہیں، سمجھ لیں. اور ان کے بدن میں گٹر کی گندگی
لگی ہوئی. یہ اگر کسی ٹینک میں گر جائے پانی میں، یاد رکھنا پانی کیا ہو جائے گا؟ ہاں پھر سارا پانی نکالا جائے گا، ٹینک خالی کرنا پڑے گا. یہ خیال کرنا ٹھیک ہے ثابت رہے گا. یہ وہ چوہا جس کا بدن کیا ہو صاف ہو تب یہ بھی سے ڈولے. ہاں کراچی کے چوہوں اس پر قیاس نہیں کر سکتے ہو. یہ تو سارے دن گٹر میں ہوتے ہیں، وہاں سے نکلے کسی ٹینک میں گر گئے تو پورا پانی نہ پاجو گے گٹر گندگی کی وجہ سے. دلون الہ 30 تک 20 واجب اور 30 مستحب. 20 واجب ہیں اور 30 مستحب ہیں. بحسب دلوے بحسب قبر دلو سے رہا ڈول کے بڑے ہونے کے حساب سے. اگر ڈول بڑا ہے تو 20 نکالے، اگر ڈول چھوٹا تو کیا کرے 30 نکالے. لیکن عام طور پر پکالے کہ 20 کیا ہے واجب ہے اور 30 سنت. تو جیسے ڈولا اسی حساب سے. یعنی بعد اخراج الفارت، یعنی کہ چوہا اندر پڑا ہوا پانی نکال کیا فائدہ ہے؟ پہلے چوہا یا جو چپلی گری ہے جو بھی گندگی ہو اسے نکال، اس کے بعد پانی نکالو. حدیث انس انہ قال فی الفارت، حضرت انس کی روایت ہے جب چوہا پانی گر جائے فی البر اور اسے نکالا جائے من ساحہ اسی وقت ينزح تو اب اسے نکالا جائے گا من 20 دلوان، کتنے 20 چوہے کو نکالا جائے اس کے بعد 20 ڈول نکالا ہے. ایک اس میں کوڑا پٹا نہ ہو، اس بدن پر گندگی نہ ہو. یہ خیال کرنا یہ زمانے حال کے جو گٹر کی چوہوں کا کیا نہیں کرنا. آگے فرماتا والعصفور ونحوها تعادل الفارتا، چڑیا اور اس جیسے اور چھوٹے پرندے وغیرہ یہ جسامت جو کہ چوہے کے برابر ہے. سب حکم ایک کی جسامت میں. اس سے مرغی کے چوزا ہوتا ہے وہ بھی اسی میں آئے گا. چھوٹے چھوٹے پرندے چرد ہے وہ کہیں کے نام ہر زبان میں چھوٹے چھوٹے پرندے جسامت برابر ہے. اس سے مرغی جو چوزا ہوتا ہے نا چھوٹا وہ بھی کس کی طرح ہے؟ چڑیا کی طرح ہے. مرغی کا حکم تو آگے آ رہا ہے لیکن مرغی کی چوزا اس کی طرح ہے. پھر جسامت میں جسامت میں فخازت حکمہ کیونکہ چڑیا معمولا یہ جسامت میں کہ چوہے کے برابر ہے، حکم بھی اس کی طرح ہے. آپ مجھے کون ہے فار ہے. اور 20 بطریق الایجاب و 30 بطریق الاستحباب ہے. فإن ماتت فيها حمامة، اب اس میں گر کے مر جائے کبوتر اور نہ ہو یا اس جیسے کہ کوا، مرغی، باز، شاہی، جیپ، بلی، جسم برابر. خطاجہ جیسے مرغی اور سنور اور بلی. بلی عام یاد رکھنا پالتو بلی ہو یا جنگلی ہو. جنگلی بلی کسی دیکھی بڑے خطرناک درندہ ہوتی ہے نا، چیر پاڑنے والی ہر کا نہیں پکڑ سکتا. جنگلی بلی یہ پالتو بلی جو گھروں میں رہتی ہے نا وہ تو مانوس ہے. جنگلی بلی وہ ہم ہمارے برائی کے گاؤں گوربا اس کے فشنگ کہتے ہیں اور اس کے گاؤں گوربا جنگلی بلی وہ کیا کہتے ہیں درندے. دونوں جسامت دونوں ایک جیسی. وہ اس سے بڑی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. اور مرغی بھی ایک مرغی نا گرم پالتو، ایک دیہاتی مرغی جنگلی دیکھے کسی نے. جنگلی مرغی وہ اکثر رات کو گھومتی، دن کو نہیں گھومتے، رات کو زیادہ. اور ہم گاؤں ککڑ کہتے ہیں. بلوچی پتہ ہے بلوچی کیا کہتے ہیں؟ گاؤں ککڑ بلوچی کیا کہتے ہیں؟ گاؤں ککڑ جنگلی مرغی. وہ جنگلوں میں یاد رکھنا وہ اڑ نہیں سکتی، ایسے گھومتی رہتی ہے. لیکن چونکہ دن کو زیادہ رات کو گھومتی ہے. آپ اسے اتر سے جسامت سے بڑی ہوئی یہ کہ ہیں پالتو مرغی سے. شہری کے ساتھ سمجھا مثبت جنگلی مرغی اس مرغی سے بڑی ہوتی ہے اور خوبصورت ہے، اڑ نہیں سکتی، زمین گھومتی رہتی ہے. ایک زیادہ تر چونکہ دن کو زیادہ تر نا یہ درندے وغیرہ ہوتے وہ زیادہ تر رات کو زیادہ تر گھومتے.
ہمارے گھروں میں اس کے ککڑ، اس کے گاؤں ککڑ، بلوچی میں پتہ نہیں، بلوچی میں اس کے مرغ کہتے ہیں، اور گاؤں ککڑ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، خیر جو کچھ ہو بلوچی میں سبھی، تو ہر زبان کے الگ نام ہے۔ جنگلی مرغی یاد رکھنا، جنگلی مرغی وہ اسی مرغی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، اس کی پیشانی سفید ہوتی ہے، زیادہ تر رنگ سے کالا ہوتا ہے، پیشانی سے سفید ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی رنگ کی ہوتی ہے، زیادہ تر یہ، اور زیادہ تر رات گھومتی رہتی ہے، رات کو دن کو کہتے ہیں نا یہ گیدڑ لومڑی اور درندے ہوتے ہیں ڈرتی ہے، رات کو نکلتی ہے، گاؤں کو جنگلی مرغی دونوں ایک جیسے سر سنتے رہو بس ایسے، ہاں ہاں جی جی، مرغی چاہے یہ ہو دیسی مرغی ہو یا جنگلی مرغی ہو، اور یہ ہو بلڈنگ بھی جنگلی مرغی اور چوہوں بھی جنگلی مرغی، دو ٹانگوں والی۔ سنور نوزح منها ما بين 40 دلوین الى 60، 40 سے لے کر 60 تک، تو 40 واجب 60 مستحب۔ اور پھر جامع صغیر، یہ تو خدوری اور عبارت ہے، جامع صغیر میں 40 او 50، 40 یا 50، وهو الازہر، یہ زیادہ مناسب ہے۔ لما روي عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال في الدجاجة اذا ماتت في البئر نزح منها 40 دلوا، آگے هذا البيان الايجاب، یہ 40 کیا ہیں واجب، والخمسون او 50 اور متن مطابق کیا ہے 60 بطریق الاستحباب ہے۔ آگے کہنا چاہتا ہے اب ایک جس کنویں میں ڈول لگا اسی کے اعتبار ہوتا ہے، یہ دیہاتی طلبہ جانتے ہیں، بعض ڈول ایسے تھے جیسے کہ زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے مویشیوں کو پانی پلانے کے بڑے ڈول ہوتے، اس کو 2-3 آدمی نکالتے اس کو، اور دوسرا وہ ڈول ہے جو مرد حضرات نکالتے ہیں اس کو ایک آدمی، اور تیسرا وہ جو خواتین بچوں کے لیے وہ چھوٹا سا ہوتا بالکل، 3 قسم کے ڈول ہوتے ہیں، ایک جو بالکل بڑے بڑے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے وہ 3-4 آدمی اس مل کر نکالتے اس کو چرخ کے ذریعے سے، یا 2 آدمی نکالتے وہ بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ڈول ہے جو ایک آدمی مردوں تو بڑا ہوتا ہے ایک آدمی نکال سکتے ہیں، اور تیسرا بالکل چھوٹے جو بچوں اور کس کے لیے خواتین کے لیے، اس بڑی مشکل سے 2-3 کلو پانی ایسے رسے، اگر جو کمزور مخلوق ہے نا ان میں جان ہے نہ طاقت ہے کچھ بھی نہیں، اب جس کنویں میں جو ڈول لگا اسی کے اعتبار ہو گئے، اور اگر ایسے کنویں مختلف ڈول چلتے یاد رکھنا پھر درمیانے کا اعتبار ہوگا، بعض کنویں سے ایک ڈول لگا ہوا ہے اور بعض کنویں ایسے مختلف ڈول ہے نا تو پھر ایسے درمیانہ کا اعتبار ہوگا، نہ بالکل چھوٹا نہ بالکل بڑا، 2-3 ڈول استعمال ہوتے ہیں پھر درمیانہ ڈول کا اعتبار ہوگا۔ یہ شہری صرف ایسے سنتے جی جی کر جی جی جی، اور دیہاتی اس پر عمل کرے اسے جی 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 ہاں آمنا و صدقنا۔ ثم المعتبر فی کل بئر دل و ہاں الذی استسقی به، جس کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے، ایک اس روزے کا ڈول ایک ہو، سمجھ رہے ہو، اور بعض کنویں سے مختلف ڈول استعمال ہوتے، درمیانہ ڈول کے اعتبار ہوتے ہیں، یہ دیہاتی طلبہ جانتے رہتے ہیں۔ وکیلا فیہ ساعون، وہ ڈول جس میں 1 سا ہو، اور 1 سا تقریباً 3.5 کلو کہیں پانی آتے 3.5 کلو وہ ڈول، لیکن صحیح یہ کہ جو ڈول لگاؤ اسی کے اعتبار ہوتا ہے، یہ تب ہو جب ایک ہی ڈول ہو، اگر مختلف ڈول استعمال ہوتے ہو، یہ خاص کر جو گرم کے اندر جو کہ مختلف ڈول استعمال ہوتے ہیں تو پھر وہاں درمیانہ ڈول کے اعتبار ہوتا ہے۔ دلوین یسع فیہ ساعون لو ظلف بدلوین عظیم، اگر بڑے ڈول کے ذریعے سے نکالا جائے مرتن ایک دفعہ مقدار 20 دلوان، کتنے گئے 20 ڈول کے برابر، پہلی صورت میں نا 20 ڈول، اگر ڈول اتنا بڑا ہے نا اس میں 10-20 چھوٹے ڈول آتے تو ایک ڈول سے کافی ہے۔ بڑے ڈول دیکھیں جو اونٹ کے ذریعے سے نکالتے اور 3-4 آدمی کو اتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں چھوٹے ڈول 20 کے 30-40 ڈول آتے اس میں، تو بڑا ڈول نا جس میں 20 یا تو ایک ڈول سے کام چل جاتا ہے۔ ولو نزح منها، اب کنویں سے پانی نکالا جائے بدلو عظیم مرتن، ایک کتنے مقدار 20 جازا، کیا ہے جاز، کیوں لحصول المقصود، مقصد کیا ہے 20 ڈول نکالنا ہے، 20 ڈول ایک ساتھ نکالو یا الگ نکالو،
یا ڈول ایسے چھوٹا کہ 5 ڈول اس میں آتا ہے 5 ڈول تو 4 ڈول سے کام چل جاتا ہے. اگر وہ ڈول ایسا کہ جس میں کہ 10 چھوٹے آتے ہیں تو 2 سے کام چل جاتے ہیں. تو جس ڈول میں 20 نکالنا اگر ایک ساتھ آ سکتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی ہوں مسئلہ تو کہ تعداد پوری کرنے پانی نکالنے. تیسری تو ان مادت فیہا شاتن اب اس مر جا کے بکری او آدمی یا انسان شات بول کر کے درمیان جانور بکری ہرن سمجھ رہے اور انسان یہ چیز او قلب یا کہ کتا نزع جمیع ما فیہا من الماء اب سارا پانی نکال دیا جائے گا سارا پانی. ابن عباس و ابن زبیر یہ دونوں صحابی کا فتویٰ ہے. افتیان دونوں نے فتویٰ دیا تھا بنزع الماء کلہ سب پانی نکالیں کب حین مات زنجی فی بیر زمزم زنجی کے حبشی کو زنجا افریقی کو کہتے ہیں کالے کالے بالکل. عبداللہ بن زبیر کے دور میں تو واقع پیش آئے اس کے آپ زمزم جو کنواں کھلا تھا بندی تھی موجودہ حالات میں اسے بالکل کنواں ظاہر تو اس میں ایک حبشی کالا آدمی گر گیا. تفصیل شاہ مسئلہ اور آثار میں حدیث تفصیل کے ساتھ آنے والی ہے پورا واقع وہاں آنے والے کتاب الآثار آثار سنن تو وہ گر گئے چاہے عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ موجود عبداللہ سب کیا کر سب پانی میں نکالا چشمہ تو کپڑے ٹھوک دیے بالکل زبردستی اور پھر پانی کو نکالا گیا پورے طرح کے آثار سنن میں مسئلہ آنے والے حدیث. تو دیکھو وہ ایک حبشہ کا رہنے والا ایک گر گیا تھا تو عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اور بھی صحابہ موجود تھے تو سب نے پانی کیا کر دیا نکالا. تو اس سے پتہ چلتا کہ اگر آدمی یا جیسے اور جانور گر جائے تو پانی کو نکالا جائے. افتیا بنا سلما کل ہی نہ ماتا زنجی کا دیر حبشی کو فی بیر زمزم زمزم غیر منصرف یہ وہ کنواں ہیں اسماعیل چھوڑے نا آجر پانی پہ گئی تھے اسماعیل پیڑ مارے تو یہاں سے جبریل پر مارا اور کہیں ایک چشمے کوٹا یہ وہی جگہ اللہ نے دن میں کتنے لاکھ گرم پانی مجال ہے تو کم نہیں آ جائے واحد دنیا میں کبھی خشک نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک اب جس میں کتنے لاکھ گیلن کرو گرم جاتے ہیں ایک عجیب نے سمجھ مکہ سے باہر پانی نہیں جاتا لائن کے ذریعے سے. سعودی نے بہت کوشش کی مدینہ کے لیے پانی نہیں جاتا رب کا نظام آپ کین کے ذریعے سے لے جاتے نا ٹینکوں کے ذریعے سے لیکن پائپ کے ذریعے سے پانی نہیں جاتا. بہت کوشش کی سعودی حکومت پانی پر نہیں چڑھتا. سعودی نے بہت کوشش کی مدینہ کے لیے لین نہیں ہو سکتا اب ٹینک کے ذریعے سے ٹینکوں کے ذریعے سے پانی لے جاتے پائپ کے ذریعے سے پانی نہیں جاتا. اللہ کا عزیز نظام اور نہ پانی خشک ہوتا ہے نا اس میں کمی واقع ہوتی ہے اور ایسے صاف پانی ہے نا اس میں کچرا گرتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس زمانے چونکہ رشکش بھی نہیں ہوتا تو حالانکہ کنواں کا منہ کھلا آدمی گر گیا تو عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر سب پانی کو نکالا اس پر چلتا کیا ہے پانی ناپاک ہو جاتا ہے. باقی پورا واقعی آثار سنن میں آنے والے ہیں. یہ اس 3 صورت اس صورت جگہ جانور بالکل صحیح سلامت ہو تو چھوٹے پرندے اور 20 ڈور اور مرغی و جسامت جو کیا ہے 40 ڈور انسان ہو بکرے دور پر یہ تب ہے جب کہ جسم صحیح سلامت ہو اور کوئی گندگی بھی نہ ہو اور مر بھی گئے ہو. اگر انسان کر کے زندہ نکل کوئی کچھ بھی نہیں یاد رکھا یہ تمام صورتیں جانور گر گیا اور مر گیا اور فوراً نکال تب یہ حکم یاد رکھنا. اگر انسان گر کے زندہ نہیں کرے کچھ بھی نہیں ہوگا. بکری گر گئی اور زندہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتا گرا اور زندہ نہیں گر گئے لیکن منہ کا پانی میں نہیں لگا کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر منہ پانی میں لگا تو لوہا کو پانی کیا ہو جائے گا ناپاک. ایک اس صورت میں ہے کہ جب جانور گر کے مر گیا چڑیا گر کے نکل گئی چپلی نکل کے زندہ کچھ بھی نہیں ہو پانی ناپاک نہیں ہو. یہ 3 صورتیں اس صورت میں ہے کہ ہوں گرے اور مرے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پورے پٹے نہیں ہیں اور اس کے جسم پر کوئی گندگی بھی نہ ہو تب یہ حکم ہے. فَإِنْ انْتَفَقَ الْحَيْوَانُ اگر حیوان سے کہے بھول جائے
اور تفسق یہ پٹ جائے نزح جمیع ما فیہا اب سارا پانی نکال جائے گا صغر الحیوان او کبر چاہے حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر حال پانی ہر حال میں کیوں اب جو گندگی ہو گئے پانی میں پھیل گئی اب چپکلی اور انسان دونوں ایک جیسے چڑیا اور بکری ایک جیسے دونوں ایک جیسے کیوں انتشار البلت بلہ کہتے نا جو گندگی تری ہوتی خون پیپ وغیرہ یہ چیزیں پھر اجزال مائے پانی کے اندر جانور پھول کے پھٹ گئے نا اب اندر سے گندگی نا خون وغیرہ گوشت وغیرہ سب کچھ پانی کے اندر سارا پانی نکال دیا جائے گا وَإِن كَانَ الْبِئْرُ مَعِينَةً آگے بتانا چاہتے کہ سب پانی نکال دیا جائے آگے کہنا چاہتے کہ پانی نکالنا ناممکن ہو جائے ناممکن آپ پانی نکال ادھر سے کہ چشموں سے پانی تیزی سے آ رہا ہے اور ممکن ہی رہے اب کیا ہوگا بعض اتحادی طلبہ جانتے بعض کنویں سے چشموں سے پانی کم آتا نا اس سے پانی نکالنا آسان ہے بعض کنویں ایسے کہ چشمہ تیز آتا پانی نا اب جتنے نکالو تیزی سے پانی آ رہا ہوتا ہے اب کیا کرو گے بعض کنویں ایسے بھی چشمہ تیزی سے آ جاتا ہے سارا پانی نکالنے کا موقع نہیں دیتا آپ جتنا نکالو تو ڈبل آ جاتا ہے اب کیا ہوگا تو اب اس کی تفصیل بتا سمجھا واستعینوا بالصبر والصلاة جو نماز کا ذکر ہے اس میں عام نماز مراد ہے یا خاص نماز نہیں مطلق نماز ہے فرائض ہے اور سنتیں ہیں نوافل ہیں سب نمازوں کو شامل ہے جمعے کے دس غسل کرنے کے بعد جو وضو کرنا بدعت ہے بعض کتابوں میں سے لکھا ہے وہ بدعت ضال نہیں وہی داجے یہ نئی چیز ہے پیغمبر سے ثابت نہیں خطبے میں جمعے کے وقت اصحاب جس کی عادت ہمیشہ لاٹھی رکھنے کو تو نہیں رکھے لیکن صرف جمعے کے خطبہ کی درخواست کرنا یہ صحیح نہیں ہے اگر ہمیشہ عادت بعض علماء کی عادت ہوتا ہے لاٹھی ساتھ ہوتی ہے وہ تو مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف جمعے کے دن کیا ہے خطبہ کی درخواست کرنا یہ صحیح نہیں جنت میں اولاد ہوگا یا نہیں وہاں جا کر کیا آپ اولاد شوق ہے وہاں چیزیں نہیں ہوں میرے بھائی ٹھیک ہے کسی کو چاہت ہوگی تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے لیکن وہاں اولاد نہیں یہ اولاد سلسلہ یہاں دنیا میں ختم ہو جائے گا اگر کوئی چاہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے تو رحیم ذات وہاں بھی دے دیں گے اس کو کہ جو اولاد کی علت ہے وہاں نہیں پائے جیسا یہاں کمزور ہوتا ہے نہ میراث وہاں کچھ بھی نہیں ہے نہ زندگی نہ میراث ہے نہ مرنا ہے نہ بڑھاپا ہے نہ میراث ہے کچھ بھی نہیں اولاد کیا کرے گا دنیا میں مر جائے تو اولاد وارث بنے کمزور ہوگا اولاد خدمت کرے گی مددگار بن جائے گا سمجھ رہے نا وہاں چیزیں ہے نہیں جوانی تو ہمیشہ تو مال ہے ہمیشہ اگر کوئی شخص بارش کے پانی میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے جب تک یقین ہو کہ گٹر وغیرہ کا پانی نہ ہونا صرف روڈ کے پانی سے کچھ نہیں ہوتا علامہ ابن جوزی حنفی مسلک ہے نہیں شافی ابن تیمیہ کون سا حنبلی اگر عورت سفر میں ہو تو کس طرح نماز کرے تو حضر میں کس طرح نماز پڑھے وہاں طرح پڑے گی کیا خاص طریقہ تھوڑی ہے اکثر ٹھیک مطلب مردوں کے ساتھ جہاں کوئی جہاں نماز ہو جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہو تو طریقہ یہ جو حضر میں پڑھتی قربانی کا کال ضائع ہو جائے تو کیا جی نا کال سڑ گئی یا کسی نے زبردستی چیلے کچھ بھی نہیں ہاں اگر خود اگر اس کو بیچ کے کالا پھر کی مال جو خود استعمال کر سکتا کچھ بھی نہیں کسی کو دے دی کچھ بھی نہیں ہوگا قربانی کے جانور ذبح کا مخصوص نہیں مخصوص دعا نہیں بس صرف بسم اللہ اللہ بر اتنا کا ہے بس اتنا کا شرط ہے باقی دعائیں ہوتے ٹھیک ہے تھوڑے بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہوجڑی کا استعمال کرنا جائز ہے دیگر گوشت کھانا ہوجڑی بھی جائز ہے اگر ایک بڑی ٹینکی ہو جس میں مرغی گر گئی ہو ٹینکی پانی کم ہو اور مرغی زندہ نکل جائے تو صحیح پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس بدن کے اوپر اور گندگی نہ ہو صرف گرنے سے ناپاک نہیں ہو صحیح ہے اگر ایک کنویں میں مثلا 3 ڈول استعمال ہو رہے ہیں مثلا ایک مقدار 50 ڈول ہو اس میں تھا اور دوسرے میں 30 اور تیسرے میں 20 ڈول تو درمیان ہی نکالے احتیاطاً کہ جتنا پانی زیادہ نکالا جائے تو اور فائدہ ہوگا نا تو درمیانہ ڈول کے اعتبار ہوگا اگر ایک بڑا ڈول ہے جس میں 20 چھوٹے بڑے تو ابھی تو مسئلہ گزر گئے نا جہاں 20 ڈول نکالنا ہے وہاں بڑا 20 کے برابر ایک کافی ہے اور جہاں 40 نکالنا ہے وہاں 2 بڑے ڈول سے کافی ہے
قربانی کے جانور پر اس کی زینت کے لیے ہار وغیرہ لگتے ہیں، صحیح جائز ہے؟ جیسے آج کے لوگ نا پھول کے ہار ڈالتے ہو یا مختلف داغوں کے ہو، صحیح ہے۔ افغانستان کو کوئی مرتد نہیں، مرتد کہنا بہت مشکل ہے میرے بھائی، ارتداد کا فتویٰ بہت مشکل ہے۔ شادی وغیرہ کے موقع پر تحفہ وغیرہ صحیح جائز، عرفی مسئلہ ہے نا، عرفاً لوگ دوسرے کو کوئی چیز دیتے رہتے ہیں تو جائز۔ دادا کی جائیداد میں پوتے کے حصہ ہے جب اس کے والد کا انتقال ہوا ہے اور اپنے والد کے حصہ مانگ رہے، اگر والد دادا کی زندگی میں اور بھی اس کے چاچا وغیرہ ہے پھر ان کو نہیں ملتا ہے۔ ایسے ایک آدمی انتقال کر کے نا اس کو پوتا بھی حیات ہے اور بھی بیٹے حیات ہے، تو بیٹے پوتے کو نہیں ملتا ہے۔ ہاں اب اس کے والد اپنے یعنی دادا کے بعد انتقال کر گیا اور میراث تقسیم نہیں ہوئی، شخص والد پھر اپنے والد کے حصہ مانگ سکتا ہے۔ اگر اس کا والد دادا کی زندگی میں انتقال کر گیا اب مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، بشرطے اور چاچا وغیرہ موجود ہو۔ نہیں سمجھا؟ دادا کا انتقال اگر اس کے پوتے موجود ہو تو پوتے کے اور بھی اس کے اور بھی بیٹے ہیں جو پوتے کے چاچا بندے پھر اس کو نہیں ملتا ہے۔ یہ تب ہے کہ جب کیا ہو اور اس کا والد دادا کی زندگی میں انتقال کر گیا ہوں، دادا انتقال کر کے اس کا والد حیات تھا اور میراث تقسیم نہیں اور پھر اس کا والد انتقال کر گیا، اب اپنے والد کے حصہ کیا مانگ سکتا ہے، اس والد کے حصہ ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ میں یہی ضمیر کسے گئے نہ ہوں بہت قابل اس لیے نا فی ہی ماں من ماں موصول ہے اور مراد اسے جنت کی نعمت تھے۔ اب وہاں سوئے ہوئے تھے میرا خواجہ میں بتا چکا، مما کانا فی ہی کا مرجع یاد رکھنا، یہ ماں موصول ہے، من ماں موصول ہے اس کی طرف راجع اور مراد اسے جنت کی نعمت ہے، جنت ہے۔ اگر جنت ہے تو مونس کی ضمیر کے میرے بھائی لفظ ماں کو دیکھا کرنا، ماں مذکر استعمال ہوتا ہے لیکن ماں سے مراد جنت ہے، تو ضمیر کہ ماں کی طرف راجع ہے اور ماں مذکر ہے، مراد اسے کہ جنت ہے۔ نہ ہوئی اصلاحات نہیں ہوتا، غلطی کرو۔ نظام بینک اور عام بینک ملما کے اختلاف وجہ اختلاف ان سے پوچھ جاؤ نا، آپ اختلافات حل کریں اور دونوں کو بیٹھا دیں۔ اکثر لوگ قربانی کے ہوجری کو کچرے دان میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نہیں کھاتے لیکن کہے تو جائز چیز ہے، کراچی والے تو نہیں کھاتے نا، اب اختیاری چیز ہے، ٹھیک ہے مثلا استعمال نہ کر بینک مرضی اس کو مسئلہ نہیں، لیکن ہے قابل استعمال اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کسی کی طبیعت نہیں چاہے تو الگ چیز ہے۔ اب کراچی والوں تو مزاج نہیں ہے کہ وہ اجڑی وغیرہ کھا لیں، لیکن فارسیبان ہو بلوچ ہو پختون وہ تو گڑیلے سے کھا لیتے، ان کے یہاں بس ماں وجد فقط ہڑپتا والی کھاتے، ماں وجد فقط ہڑپتا، ماں وجد فقط ہڑپتا۔ لیکن کراچی والوں میں ایک اور بیماری وہ جو کہ کپورے کھاتے، مصیبت یہ ہے، یہ جانوروں کے مینڈا ہو بکرا وغیرہ جانتے ہیں کٹا کٹ، حالانکہ حرام ناجائز بنے بڑے شوق سے ناجائز کپورے جانتے ہیں کٹا کٹ، بزرگان سمجھتے ہو یہ باقی وظیفش نہیں سمجھتے۔ ابھی بینک ادارہ اس طرح بینک وغیرہ جس میں اسلامی بینکنگ کاروبار کاری نہ ہو، اس پہ جو بھی اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ صحیح ہے اور دیگر اکاؤنٹ صحیح نہیں چاہیے، جو بھی اسلامی ہو یا ابھی سیونگ اکاؤنٹ جو سود ہوتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں نا صرف پیسے محفوظ ہوتے ہیں، اس میں سود وغیرہ نہیں ہوتا، وہ صحیح۔ نیٹ سے موبائل میں قرآن لوڈ کرنا کیسا کیا موبائل صحیح بولے تو اس کے بعد ادب احترام لازمی، چاہے قرآن شریف دیکھ کے پڑھے یا موبائل پہ پڑھے، البتہ ادب احترام لازمی۔ تلاوت ہو رہے تو آپ کے خاموش ہو جائے سنیں، انہیں کا موبائل میں تلاوت لگی آپ اپنے باتوں میں لگے ہوئے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو نیٹ میں مختلف قرآن کی تلاوت آتی ہے نا تو لوڈ کرنا صحیح مسئلہ نہیں جائز۔ 3 بھائیوں نے اپنا میراث تقسیم کیا ہوا اور تینوں شادی بھی کیے ہوں، اب ایک شادی شدہ مر گیا اور اس کو اولاد بھی نہیں ہے، اس کے میراث کے سر وہ بیوہ کو ہو یا بھائی، بیوہ کو بھی ملے گا اور بھائی میں بیوہ کو ملے گا چوتھا حصہ، چونکہ اولاد ہے نہیں، 3 بھائی تھے نا، ایک بھائی انتقال کر گیا اور اولاد نہیں اس کی، صرف بیوہ رہ گئی اور بھائی بھی ہے، تو چوتھا حصہ بیوہ کو ملے گا، باقی 2 حصے نا دونوں بھائی کو برابر ملے گا۔ پہلے 4 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ بیوہ کو دے دے، باقی 3 حصوں کو 2 حصوں میں تقسیم دونوں بھائی کو برابر۔